حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس صاحب اتاری قادریہ کی خدمت میں ملتوی سود جناب اپنے ملفوظات سے نوازیں اور ساتھ ہی صاحبزادہ مفتی محمد ریحان شیخی القادری گزارش کروں گا جناب اسٹیج کی زینت بنے۔ محفل میں کوئی سید صاحب موجود ہے تو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل، سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان استقبال ربیع الاول شریف ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کی اس خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ جملہ میلاد کمیٹی کے جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں اور محبان صحابہ و اہل بیت کے اراکین و ممبران ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے، اور وہ احباب جنہوں نے دام دل میں سخن قدم تعاون فرمایا، خلاق عالم سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ میری ملت کی کثیر تعداد میں علماء، مشائخ اور اہل محبت اسٹیج پر اور سامنے تشریف فرما ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس اسٹیج پر میرے نہایت مخلص بلکہ اخلص بھائی اور مشفق دوست حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ارشد شاہ صاحب گیلانی دام ظلہ بخاری دام ظلہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ باقی مشائخ و علماء بھی ہیں، لیکن مجھے سب کے نام نہیں آتے، معافی کا خواستگار ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، نگینہ صاحب نے جو میرا تعارف کروایا، یقیناً وہ ان کی محبت ہے، من آنم کے من دانم۔ میں اپنی اوقات بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، بس میرا تعارف یہ ہے، میں نیما میرا مرشد اونچا، کہ میں اونچیاں دے سنگلائی ہوں، صد کے جمع انہاں اونچیاں تو جی نگینے انال یہ سارا میرے لجپالوں کا کرم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں حضرت عطار کا نوکر ہوں، تو یہ سب کچھ انہی کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ میرے سائیں و سلامت رکھے، اور یہ ان کی محبت ہے، اللہ کریم ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور جس حسن کے ساتھ یہ محفلوں کو لے کے چلتے ہیں، اللہ ان کو بھی برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ بندہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے اور قیامت والے دن شرف ملاقات و مصافحہ حضور سے نصیب ہو جائے، تو میرا خیال ہے یہ سستا سودا ہے نا، اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ تمامی احباب میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات بتا دوں، اور ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ 12 بج چکے ہیں۔ عمومی طور پر میں نے فضائل مدینہ فیصل آباد سے ہی درس نظامی کیا ہوا ہے، 2009 کی میری فراغت ہے۔ میرے استاذ گرامی فرمایا کرتے تھے کہ جب 12 بجتے نا رات کے، اس وقت گھڑیوں پر بجنے دیا کرے، منہ پر نہ بجنے دیا کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہروں تو بس کو سستی سی آئے اور اکھاں تھوڑیاں لال ہوئی پہ نے، تو سائیں سیدھے پدرے ہو، ایک تو یہ اپنی 12 بجے والا کام ختم کرو، تو دوسرا
آپ اگر آج جو موبائلوں پہ بات کر رہے ہیں نا ذرا یہ شفقت فرما دیں، یہ ذرا یہ بچواؤ دے طالب علم کی گل سنو تاکہ میں آپ کی خدمت میں کوئی بات عرض کر سکوں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں کہ جو موضوع میرے ذمہ ہے وہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ تو میں کوشش کروں گا کہ یہ موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں، اور کوشش کروں گا آسان سے آسان، سہل سے سہل کر کے آپ کو سمجھاؤں کہ یہ عقیدہ اہل سنت کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، افادیت ہے، کیا ضرورت ہے۔ آپ یہ سمجھتے چلے جائیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ موضوع تو ویسے یہ 9 بجے والا ہے، لیکن کوئی نہیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ ڈیرا بھی تو سید نظر حسین شاہ صاحب کا ہے، اور جامعہ دارالعلوم مصطفی ہے، اور علامہ فخر الملت والاسلام علامہ یوسف نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا فیضان جاری و ساری ہے، اللہ حضرت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آپ بیدار مغز لوگ مجھے لگتے ہیں، تو اپنی بیدار مغزی کا آپ نے ثبوت دینا ہے۔ آئیے میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید سورۃ الفاتحہ اس میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعائیہ ترغیب ہے جو اللہ نے خود ارشاد فرمائی کہ تم اپنے رب سے ہدایت کو طلب کیا کرو، اور یہاں پر جو الفاظ ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میں یہاں ابتدا میں ایک بات کہہ دوں، یہ جو ترجمہ ہوتا ہے یہ بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ توجہ نہیں فرما رہے فرنٹ سیٹوں والے، آپ ذرا دھیان فرمائیں گے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہاں تو جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھا کے کر دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی تفسیر نعیمی کی ابتدا پڑھنے آپ نے بڑی شرائط لکھی ہیں ترجمہ کرنے کے لیے، تو جب ترجمے کا یہ حال ہے تو پھر تفسیر کا حال کیا ہوگا؟ اور میں کم از کم 20 علوم پر بندے کو عبور حاصل ہو تو پھر بندے کو قرآن کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب کوئی بندے ڈیوٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں، کوئی ڈپٹی صاحب آ گئے تو کوئی تھانے والے آ گئے تو کوئی جناب علی نہر آبادی، کوئی دریا آبادی، جب ہجڑے آ گئے نا جی جڑے ویلے ہوئے جھاٹ کے ترجمے شروع کر چڑھے تو پھر قوم کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں آپ اگر اہل سٹیج بھی توجہ کریں اور آپ بھی توجہ کریں تو میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی آپ کے علاوہ جس نے ترجمہ کیا ہے نا اس کو ٹھوکر لگی ہے۔ آپ کہیں گے کیسی؟ علمی ٹھوکر۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ امام احمد رضا نے ترجمہ کیا یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، باقیوں کا ترجمہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک اور لفظ کی استعمال کیا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یار لفظوں پہ غور کر لو، یہاں دکھانے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تو چلنے کی بات ہے۔ اب جس نے دیکھا نہیں وہ چلے گا کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے، بس چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ایک علمی ٹھوکر ہے جو لوگوں کو لگی ہے، لیکن جب علم پورا ہو تو پھر یہ ٹھوکر نہیں لگتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے، یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک بات کو واضح فرما دیا کہ سیدھا راستہ ہے کس کا؟ آج تو ہر بندہ ہی کہتا ہے بالکل قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور بعض تو اتنی چھلانگ مارتے ہیں کہ میں حدیث والا ہے، حدیث کیا چکے، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے اسلام سے، ہم کو مسئلہ بھی نہیں، کوئی اہل قرآن کا ہے اہل حدیث کا ہے، کوئی ٹینشن کی گل نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں بھائی وہی طرح بھی اتنے اللہ نے کی فرمایا ہے، یہاں سچے ہونے کے لیے کیا کہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہاں سچے ہونے کے لیے کیا کہا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تو پھر سیدھا راستہ کس کا ہے تاکہ ہم چلیں؟ تو فرمایا جن پر انعام ہوا ہے۔ تو پھر دوسرا سوال بنتا ہے کہ پھر انعام کس پر ہوا ہے؟ ہر بندے کہتا ہے میرے تو انعام ہے، اے میری مسجد ہے، مدرسہ ہے، پہلے کسی ہوں دو ہو گئے، میرے تو انعام نہیں۔ ہر بندہ ہی اپنا نفس ہے نا وہ گھڑ گھڑ کے دلیلیں دیتا ہے، یہ میرے اوپر انعام ہے۔ لیکن یہ قرآن مسئلہ حل کرے گا۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، دیکھتے چلے آئیے گا، صدیقوں پر ہے، شہیدوں پر ہے، اور ولیوں پر ہے۔ سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ کن کا؟ جن پر انعام ہوا، اور انعام ہوا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر۔ پتہ چلا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے نبی کے راستے پہ چلے، صدیق اکبر کے راستے پہ چلے، امام حسین کے راستے پہ چلے، غوث اعظم کے راستے پہ چلے، آواز کمزور والی آپ حضرات کی، جوانوں والی چاہیے۔ موبائل تو نکلے آجے سرکار، ناراض نہیں ہونا آپ نے،
मैं बहुत मुश्किल से सबक सुनाता हूँ और ये मेरी हिस्ट्री में नहीं है कि आप मोबाइल में लग रहे हो मैं सबक सुनाऊँ, नाराज नहीं होना, मेरी बारी है तो सुनो जरा और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जो बंदा कलमा पढ़ के सीधे रास्ते पर चले, और सीधा रास्ता है किसका? नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का और वलियों का। ये रास्ते सीधे रास्ते हैं। तो जो कलमा पढ़ के नबियों, सिद्दीकों, शहीदों, वलियों के पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे चले वो झूठा है। आवाज कमजोरों वाली है, समझ को हम आ गई है। मैंने सादा बात कही है ताकि आपको मुश्किल ना लगे। ये तारी साहब उन्होंने लंबी चौड़ी गाल की समझ नहीं आई। सादा बात, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता किसका? जिसका इनाम हुआ है। इनाम किस पर हुआ है? नबी, सिद्दीक, शहीद, वली। अल्लाह का फजल है, इस बात पे मुकद्दर वाला बोले दूसरा नहीं। अल्लाह का फजल है, दामन अहले सुन्नत में नबी भी हैं, सिद्दीक भी हैं, शहीद भी हैं, वली भी हैं। बाकी जितने लोग हैं, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन हक बयानी तो मेरा हक है ना। आवाज का जोरों वाली, हक बयानी तो मेरा हक है ना। ये तो मैं बता सकता हूँ। सारे अपनी आंखें तलाश दे हो, चारों चीजें बताओ। किसी को नबी निकलना है तो सिद्दीक कोई नहीं, किसी को सिद्दीक निकलना है तो शहीद इमाम हुसैन कोई नहीं, किसी को हुसैन निकलना है तो सिद्दीक कोई नहीं, किसी को आगे निकल आएगा तो वली कोई नहीं। सुन्नी हो है जेड़े को हर शय है। तवज्जो नहीं, 4-5 बंदे बड़े टेंशन के बैठे हो जो साडी कंपनी दे दो, बोलो आपको खुश होना चाहिए। मैं तो आपको बात वादे कर रहा हूँ, बात समझ आ गई आप रात को? इसमें छुपने वाली बात ही नहीं है। लोग एडियां बड़ियां उड़ उड़ के गल्लां कर रहे हैं, ना गल कर बेवकूफ मुनाजरा कर, और मैं कहा बस कर मुनाजरे दा पुत्रा। आयत तर्जुमे में आ गया, मुनाजरे की लोड़ ही कोई नहीं। बस फिर पुत्रों बात हो रही है। ये मुनाजरे शौक कर दे कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों ने जब भी मुनाजरा किया है ना, तुम्हें नाक को चने चबवाए और तुम्हारे बाप अब तक तड़प रहे हैं। ऐसे ऐसे मुनाजरे हुए हैं, लेकिन ढीठ ही होता है। उनका फिर अपना अंदाज होता है, लेकिन आप जाके जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ, इस वास्ते जो कलमा पढ़ के नबियों, सिद्दीकों, वलियों, शहीदों के पीछे चले, रस्तों में भंड हो गई है ना, वो सच्चा है। और जो इनसे चले समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, बाद लोग कहते नहीं हम भी वलियों को मानते हैं, लेकिन आजकल तो दरबार में ढोल ढमके होते हैं। तो मैंने कहा मुझे एक बात बता, नाक पर मक्खी बैठ जाए तो नाक काटेगा या मक्खी उड़ाएगा? कहना नहीं मक्खी उड़ावा, नाक का की कसूर है? तो मैं क्या मरे फिर दरबार का की कसूर है? ढोल ढमके आने को दूर कर रहे। आज कमजोरों वाली है ना आप रात की। ਉਹ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਤੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਡੱਬੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੋਕਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਈ ਡੱਬੇ ਪੀਰ ਜੇ, ਕਈ ਨਾ ਖਾਨ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਲਾਉਣਾ। क्यों शाही इतना ही नहीं, इसकी वजह मैं उधार नहीं करता। उधार करा भी क्यों? वो लंगर हुसैन का खाता है, हलाल ना करा। इस बार जज़ाकल्लाह मैं आपको पूरा मौका देता, पर मैं फ्रंट सीटर तो सीधा करता हूँ। समझ आ रही है आपको? इस वास्ते वो बड़े टेंशन में रहते हैं। अल्लाह के बंदे, ये भंगी, ये चरसी, ये नशई, ए मेले लाने वाले, खुसरे नचाने वाले, डांड बजाने वाले, कुत्ते लड़ाने वाले, लकी वाली सर्कस लुआने वाले, ए कबड्डियां में मैच कराने वाले पीर नहीं जे। पीर पता कौन होता है? जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक। समझ आ रही है आपका? बाकी पीर शीर कोई नहीं होते। एवं जनाब अली साढ़े सिर ते चढ़ के बह के नचन आ जाते हैं। सानू इंज दे पीर चाहिए। आ पीर बैठा है, सदके जावां तुहाडी सुभान अल्लाह की वफात ना हो जाए। जिंदा बंदे को शाबाश ना दिया जे, ना 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 सुनियो, जिंदा ना दिया जे। ओए अल्लाह दा नाम मनो, बोलना सीख लो। समझ आ रही है क्यों इमरान भाई? इस वास्ते खुदा का खौफ करें यार। ये हमारे पीर ऐसे लोग नहीं है। हमारे पीर कहते किसको यार? सादा बात, पीर फारसी कलाते माना बुजुर्ग है, मैं उधर नहीं जा रहा। पीर जिसकी पैरवी बंदा करे तो पैरवी क्या नहीं कराएगा कि हजूर पाक नहीं, तो मैं कहता आप नहीं करता तेन ठेर करवाएगा। फिर तुसी ओदे हाथ चुम्मी जाते हो, गाड़ी मुंडा फाड़े के फाड़े और फिर फलाना का मुंडा। मैं क्या मुंडा होएगा? मुंडे होना हाथ नहीं चुम होना, हाथ तान चुम होना है। शरीयत की छतरी के थल्ले खड़ा हो गया।
یہی تو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا تھا سارے لڑے کے پیروں کو پائے گئے. انہوں نے فرمایا تھا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت پر حکمرانی کرے سوائے میرے مصطفیٰ کے. باقی سب پر شریعت کی حکمرانی ہے, شریعت سب پر حاکم ہے. جو شریعت کی چھتری کے نیچے آئے گا وہ ہمارا پیر ہو سکتا ہے, اور جو شریعت کو رونے وہ پیر نہیں. احمد جڑے داڑھی منڈے فاجر کو فاجر بے نمازی پنگی چرسی کڑیا والے موندرے والے ہاتھ نہ چوما کر انہاں نوں جم کے پتہ نہیں ماں نے بھی چٹیا یا نہیں, تو چٹی جانا. اس سے بہتر تھا تو رب کا قرآن چوم لیتا, زندہ بندہ بول سکتا ہے. اس سے بہتر تھا تو اپنے باپ کے ہاتھ چوم لیتا, اس سے بہتر تھا تو اپنی ماں کے ہاتھ. اب اللہ سبحان اللہ جیدہ پیر پنچر ہے وہ شرم تو منہ تھلے رکھے, جیدہ پیر صحیح ہے چوک کے بولے سبحان اللہ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں سمجھ رہا کی اس واسطے یہ 2 نمبر یہ تھک اٹھا کے لے جاؤ لڑے کے پیر یہ ہمارے نہیں ہیں. ہمارے پیر ویکھنے نہیں تو داتا صاحب بن کے لے ساڑھے پیر ویکھنے نہیں سلطان باہو ہے یہ دیکھنا بابا صاحب خواجہ صاحب یہ ساڑھے جے سردار محدث اعظم کو دیکھنا, مفتی امین صاحب کو دیکھنا, پیر سید نظر حسین شاہ صاحب کو دیکھنا پیر. لیکن سانو ہی تے پیر بارے جو کوئی نہیں. بندے بنو پیر کی پہچان بھی کرو. اور آج کے دور میں جو ہر بندے کے سامنے میں تصویر رکھ سکتا ہوں اور میں چیلنج بھی کرتا ہوں کہ کوئی غلطی میں کٹ کے بتا شریعت کی دنیا میں, ویسے تو جنہیں مارضی کرنے کٹی رہا کہ شریعت کی دنیا میں نکال کے دکھا. اس پیر کا نام الیاس قادری ہے. گرامی کہہ رہا کہ اس واسطے جاگو تھوڑا سا بات دور نہ چلی جائے. تو ان کی وجہ سے کیا تم ولیوں کو چھوڑ دو گے؟ خدا کا خوف کرو. صحیح بندہ وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے ان کے پیچھے چلے. رہ گئی بات عقیدے کی, تو آپ پہلے سونے بھی عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ عقیدہ نظریوں کو کہتے ہیں. آج کل کے لفظوں میں کہتے ہیں مائنڈ سیٹ. فلاں چیز کے بارے میں تمہارا مائنڈ سیٹ کیا ہے, نظریہ کیا ہے, عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تم کیا کہتے ہو اس کو عقیدہ. لیکن اگر اس لفظ پہ غور کریں, عقیدہ عقدہ سے ہے اور عقدہ عقد سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے گانٹھ مارنا, وہ گانڈ مارنا. نہیں توجہ فرمائے لفظ عقیدہ میں تو سمجھنا بھی یہ معنی اصل ہے کیا. عقیدے کا معنی کی ہے گانڈ مارنا. کہ تسی آپ کو کہ کادی گانڈ مارنا, میں کہتا اصلا تیوں وہ عقائد اللہ کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں, جنت کے بارے میں, دوزخ کے بارے میں, حشر کے بارے میں, نشر کے بارے میں, ولایت کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, جو قرآن و حدیث میں آئے ان کو سمجھ کر اپنے دل میں رکھ کے اوپر مصطفیٰ کی ختم نبوت کی گنڈ مارنا, یہ عقیدہ ہے. توجہ نہیں فرما رہے, سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. توجہ ہے سمجھ رہا کی کہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ لفظی عقیدہ گنڈ مار. یہی بات ہے درسامی پڑھنے پڑھانے والے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں. جب کتاب النکاح پڑھایا جائے نا, فقہ کے اندر تو مشکات قدوری میں پڑھ لو یا کنز میں پڑھ لو, مشکات شریف میں میرا خیال شروع کتاب النکاح ہوندی ہے. انہاں کو مینوں چیتے پوتر نصاب کی تو شروع ہوتا ہے. یہ مطلب ہے کچھ نہ کچھ میں پڑھیا ہوا. ہاں صحیح یار, یہ کتاب النکاح سے شروع ہوتی ہے, سمجھ آئے. تو یہ جو نکاح ہے اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں عقد. میاں بیوی نے نہ دونوں کی گانڈ ڈبا دی گئی ہے, اے دینا اے دینا. نہیں توجہ فرمائی میں کیا کہا, سمجھ آئی. اس واسطے یہ جو عقد عقیدہ عقدہ گانٹھ لگانا, ٹھیک ہے, اور کس چیز کی گانٹھ لگانا, اپنا نظریہ قرآن و حدیث میں سے لے کر صحیح علماء سے اپنے دل میں رکھ کے حضور کی ختم نبوت کی گانٹھ مار. ہوں کوئی آ جائے جن نے مرضی گلاں کرے اور تو ساری رات کی تقریر کر کے میں پھر بھی غوث ہی کہنا ایڈی گانٹھ مار لے بھائی. وہ بیچارہ ساری رات لگا رہے تو سویرے وہ دا سنگ بیٹھا ہوئے تو اتھے ہی کھلوتا ہے. اب سمجھے ہو گرامی حضرات, اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو میں ذرا اس پر تھوڑا سا اور آگے چلوں. عقیدہ کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے اہل سنت. یہ اہل سنت, اس کے مقابل لوگوں نے لفظ اہل حدیث لے کے آئے. وہ کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں حدیث پہ عمل نہیں کر سکتا, سنت پہ عمل کر سکتا ہے.
کاش کہ تم اس باریکی کو سمجھتے آئے کیوں چپ نہ بیٹھتے تم حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے ہاں اور پھر میں کیوں نہیں کر سکتے میں کہا پھر میں تینوں حدیث میں تینوں دس دینا تے عمل تو کر کے دس میں کہا نبی پاک نے چند توڑیا حدیث ہے کہ ہے تو میں کہا کار عمل تو زندہ بندہ بول سکتا ہے زندہ بندہ تو حدیث پہ عمل کر ہی نہیں سکتا نہیں توجہ میں تو حدیث سنائی ہے یہ تھا جو نبی سنی میں کہا نبی نہیں سنی اصل سنی سمجھ آئی نا تم اکیلے ان کے چڑیاں مار دا رہے ہیں تو اسے سائیاں نہ ٹکرے آج ہے سے خدا دے فدیو سمجھو سنت پہ عمل کا حکم ہے اور سنت بھی وہ جو حضور کی خصوصیت میں سے نہ ہو رنسی والے سنت بھی وہ جو حضور کی خصوصیت میں سے ہمارے لیے قابل العمل ہو اس پر صرف ہم عمل کر سکتے ہیں بس اور یہ کی مطلب ہے میں کیا انہیں سمجھا رہی ہیں بھائی توجہ میری طرف توجہ مجھے ہوگا جاؤ غلط نہیں کریں پلیز تھوڑا سا مجھے ٹائم دے گرامی قدر حضرات دیکھیے نبی پاک نے 11 شادیاں کی ہیں کہا بالکل تو میں کہا تو نہیں کرے گا میں کہا سنت نہیں سمجھے میری بات سنت نہیں اور سنت ہے حضور نے جڑا کام کیتا سنت ہے تو میں کہا کردا کیوں نہیں کہندا میں نہیں کر سکدا میں کہا مسئلہ دس اگر نہیں مینوں نہیں پتا میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا حضور کی ہر سنت پہ تو عمل نہیں کر سکتے جو آقا کی خصوصیات میں سے ہے وہ انہی کی ہے کیسے یہ آپ نے 11 نکاح فرمائے سمجھے بعض علماء فرماتے ہیں نکاح زیادہ بھی تھے لیکن اس کی ایک الگ تفصیل ہے میں جانا نہیں چاہتا ٹھیک ہے 9 بیویاں بھیا وقت آپ نے اپنے پاس رکھی تو رکھ کے بخا کہتا نہیں کہ میں کہا سنت ہے میرا پھر مطلب کیا میں کہا ہوں آتے نہیں سمجھا مطلب ہیں تو اس کو انو بھی کٹے طرح کہا کے پہلو نا رسا مارنا پہلا بھی جدو ہلو جلو نا پھر چھڑا پھیرو ہوں میں کیتا نا قابو ہوں میں کہا داسا عمل کر کے رہا میں نہیں ہوں میں کہا ہوں تینوں دسنا ہر وہ سنت جو ہمارے لیے قابل العمل ہو کہ ہم عمل کر سکتے ہوں اور وہ حضور کی خصوصیت میں سے نہ ہو تو ہم وہ سنت پہ عمل کر سکتے ہیں توجہ نہیں فرما رہے آپ یہ کہنا کہ میں حدیث پہ عمل کروں گا اور تم نہیں کر سکتا پڑھا میں اینجل دیاں گلاں جو میں سناواں تسی ویسے ہی حیران ہو جانا پر ٹائم تھوڑا ہے میں صرف بتا رہا ہوں یہ اہل سنت یہ ایک لفظ ہے اور یہ ایک لفظ ایسا ہے جس کے اندر جو علماء نے اس کی تعریف فرمائی نا اگر میں آپ کو سنا دوں وہ ہے نا کڑے موبائل جیب جمائی ہوئے جیب کی بات سے نکال تھی کرنا لیا جلدی بات یہ دے ادھر دیکھیں میری طرف توجہ فرمائے نا آپ تو میں بات سمجھا رہا ہوں لیکن سمجھو کلاس لگی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اہل سنت اس کے بارے میں علماء نے ڈیفینیشن کیا کی ہے اہل سنت کا راستہ کس راستے کو کہتے ہیں فرمایا یہ جو اہل سنت کا راستہ ہے طریق و اہل سنت انہوں سمجھے آجے ذرا اس جملے کو علماء بڑی جلدی سمجھیں گے طریق و اہل سنت بین الرفق والخروج اہل سنت کا جو راستہ ہے وہ رفق اور خروج کے درمیان ہے نہ وہ رافضیوں کا راستہ ہے نہ خارجیوں کا وہ سنیوں کا ہے جو سیدھا مصطفیٰ کے مدینے میں جاتا جزاک اللہ خیر کوئی بات سمجھ آئی میرے عزیزوں کو کہ نہیں آئی ہے سمجھ آ رہی ہے اسی کے بارے میں علماء نے تھوڑا اور آسان کر دیا کہ بین الرفق والخروج کا کیا مطلب ہے ایک ہے رافضی کہ جو اہل بیت کے نعرے تو لگاتا ہے لیکن صحابہ کا دشمن ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے آسان موٹی سی تعریف میں نے بتا دی ہے اور بھی نشانیاں ہیں رافضیوں کے نزدیک جو ولایت ہے بس اوقات کو نبوت سے آگے لے جاتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے ہمارے اہل سنت کے نزدیک کفر ہے بولو سبحان اللہ عقیدے مسئلے چھڑوات لائے یہ 1 بجے پر بولو تے صحیح یہ سمجھنا بھی بڑی مشکل ہے سمجھانا بھی مشکل ہے لیکن سید نظر شادی نظر ہو جائے تو نہیں سمجھ آئے اب آپ سمجھ آئیے آپ اگر آپ کو اچھا یہ ہے رافضی جو اہل بیت کو آگے لے کے آتے ہیں لیکن وہ صحابہ کے دشمن ہیں ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے وہ گندے جانے ان کا عقیدہ جانے دوسرے خارجی کہ جو صحابہ کو آگے لے کے آتے ہیں اور اہل بیت کو پیچھے کرتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بھی گندے ہیں اچھا کون ہے جو نبی کے صحابہ کو بھی مانے اہل بیت کو بھی مانے اور ویسے مانے جیسے رب نے بھی منوایا اور مصطفیٰ نے بھی منوایا اور 1400 سال سے امت جس راستے پر قائم ہے اس راستے کو طریقہ اہل سنت کہا جاتا ہے
میں آپ کو اہل سنت کی ایک اور خصوصی شان بتا دوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ سنیو، آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، آپ علم الکلام کی کتابیں پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، میں ساری بات کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ اہل سنت کی عقائد 1400 سال سے طے شدہ ہے۔ آپ نے جملے کا حکم محسوس نہیں فرمایا۔ اہل سنت کی عقائد 1400 سال سے طے شدہ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ 10-15 سالہ تو بعد کو 35-40 پیر راج جان 35-40 مولوی راج جان میں یہ چل چوک پاٹے تم ساٹا ہے ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک عقیدے 1400 سال سے طے شدہ ہے۔ 1400 سال سے یہ مسئلہ طے ہے اللہ کے بارے میں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ مستقل بالذات ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سجدہ کے لائق ہے، وہی اصلی مالک ہے، وہی اصلی خالق ہے، وہی اصلی رازق ہے، وہی دیتا ہے زندگی، وہی دیتا ہے موت، وہی قیامت میں اٹھائے گا۔ مجھے افسوس ہوا جڑے چپ کر کے بیٹھے اپنے بابیاں پیراں واسطے بڑے بول دے ہو، سانو شرم ہونی چاہیے، رب واسطے نہیں بول دے، انہاں سارے نوں شانہ تے میرے رب نے عطا فرمایا۔ رب واسطے بھی بولیا کرو خدا دا نام۔ سمجھ آئی؟ 1400 سال سے یہ مسئلہ طے شدہ ہے، کوئی بندہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ دیٹس اوکے۔ سنت بیٹھے ہو میرے تو نا 3-4 بندے ہو گئے ٹینشن چ بیٹھے ہیں جناب، تکڑے ہو ذرا۔ اور اگلی بات سنیے، رسولوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ، رسول کم و بیش 1,24,000 کم و بیش، ٹھیک ہے، ان کی رسالت برحق ہے، اور سب نے آ کر اپنا فریضہ تبلیغ ادا فرمایا۔ سمجھ آئی؟ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، آخری نبی تیرے اور میرے ہیں، میرے نبی کا رتبہ سب نبیوں سے زیادہ ہے۔ آپ سنتے تو چلے آئے یہ نبوت کے بارے میں ہے، سمجھ آئی؟ اور یہ جو مقام نبوت ہے، بندہ نہ عبادت سے حاصل کر سکتا ہے، نہ عہدے سے، نہ جنگ سے، نہ لڑائی سے، یہ محض اللہ کی عطا ہے، جسے اس نے چاہا عطا فرما دیا اپنے فضل۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جیسے مقام نبوت عطا کیا جائے وہ بندہ معصوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ اہل سنت کی بحث ہے تو ذرا غور سے سنیں، آپ بھی بولے سبحان اللہ۔ عزیزان مکرم اس بات کو سمجھیے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ اور ہمارے عقیدہ اہل سنت میں یہ بھی مسئلہ ہے، 2 ہی گروہ معصوم ہیں، ایک نبیوں کا، ایک فرشتوں کا، بس اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ جتنی بزرگ ہستیاں ہیں ان کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے، یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 5 تک بات معصوم ہے، میں کہا یہ تو تجھے پتہ نہیں ہے، میرے نبی اور نبیوں کے علاوہ فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، وہ سارے محفوظ ہیں۔ اور اگر کوئی کہے آج کل کئی پیرا نو کیڑا جے ناراض نہ ہویا تے میں سیدھی سیدھی گلاں کرن دا دیاں نہیں 12 امام 14 معصوم اونوں پھڑ کے ڈاکو نہ کھڑے تیرے پیو نے تے سیدھا ہو گیا تر شرم نہیں آندی ڈوب کے نہیں تو ماردا یہ سنیوں کو زہر پلا رہا ہے اور نہیں ہمارے نزدیک 12 تے 14 نہیں آدم فرما کے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا اچھا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اس کو سمجھ آئی سارے سبحان اللہ فرماؤ پیار اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے بیٹھے ہو کوئی معصوم نہیں ہے اور پڑھیا کر مولوی پیر وہ چپ چپ تو سان جاہل لگنا ہے سبحان اللہ انی دیر نو تسی تگڑے نہ ہوئے انی دیر نو کسے گل بنی پترے تو تگڑا ہونا پینا نہیں پھر سارے داخلہ لے لو علامہ یوسف نقشبندی صاحب دے پڑھو تھوڑا جا علمی خیرت اور قوت پیدا کرو جزاک اللہ اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے اور گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو سمجھو بیٹھے رہے آج ذرا تکڑے ہو گئے تاکہ میں دل سمجھا رہا ہوں آپ حضرات یہ رسولوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے جس کو اللہ نبوت عطا کرے وہ معصوم ہوتا ہے جس کو اللہ نبوت عطا کرے اللہ تعالیٰ اس کی حقانیت کے لیے اسے وہ جزا عطا کرتا ہے اللہ کی عطا سے وہ جو چاہے کر سکتا ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی گرامی قدر حضرات یہ اوصاف پر عقیدہ رکھنا اس طرح سمجھ کر یہ ہے عقیدہ اہل سنت اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھنا ادھر دیکھو میری طرف ادھر ہو میرے آلو بندہ اٹھ کے گیا ہے میرے اب دیکھو نا میرے نبی بھی ہیں
ہن عقیدہ سنیا جی ختم نبوت عقیدہ دینے لگیا میرے نبی نبی بھی ہیں میرے نبی آخری نبی بھی ہیں اور میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے یہ ہے ہمارے نبی کے بارے میں عقیدہ نبی بھی ہیں آخری بھی ہیں اور ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی سمجھ آ رہی ہے بڑی بات کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہی کو تاجدار ختم نبوت ماننا یہ ضروری ہے اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت اور یہ فقط نعرہ نہیں ہے یہ عقیدہ ہے جو بچے بچے کو آنا چاہیے آواز پھر کمزور ہو رہی ہے سڑے جا رہے ہو تھوڑی بھی مٹھی ہو گئی بات ہے Are you understand? صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں حضرات علماء تو دعا دیں گے پر عوام بھی کبھی سمجھ جاوے تو کہاں چاہ صاحب صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کلہم عدول یہ سارے کے سارے اچھے بھی ہیں سچے بھی ہیں اور ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا ہوگا اللہ نے قرآن میں فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى ان سب صحابہ کے ساتھ میرے رب نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے اس لیے حضرت عطار نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی یہ میرا نعرہ نہیں ہے یہ قرآنی عقیدہ ہے اگر اس نعرے پر کسی کو تکلیف ہو ایک منٹ اور کھلو چلی میں تو بیٹھا سبحان اللہ کہنے والے بڑا تو اسی بولو پیار دینا یہ وہ نعرہ ہے جو قرآنی نعرہ ہے اور یہ نعرہ جب مجمع میں یا سٹیج میں لگے اور کسی کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو جائے سمجھ لو کوئی چل جائے وہ خوش ہو جائے سمجھ لو مکہ آ جائے اصل میں بھی کلاس میں بیٹھ اب تو میں کلاس نہیں پڑھاتا لیکن میں 13 سال پڑھے اللہ کے فضل دے نال تو 3 سال میں پڑھایا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ میرے سینسر کام کر دیں لیکن کتنے موبائل بولی ہوئی اس واسطے ناراض نہ ہوں میں بالکل بے توجہ بندے کی طرف تقریر میں سنا ہی نہیں سکتا لیکن تہاڈا بھلا ہوئی 12 بجے بھی تسی اج 12 تو بجائے ہی نہیں انج لگتا جی 8 بجے نے ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے گل سمجھ آ رہی ہے اور اس بات کو سمجھیے جو میں بات عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام علیہ رضوان کلہم عدول نمبر 1 نمبر 2 سارے کے سارے یہ اچھے بھی ہیں سچے بھی ہیں یہ سارے جنتی بھی ہیں نمبر 3 رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہیں میں ایک مٹھی جی گل کروں جڑے صحابہ دے دشمن نے انہاں نوں میں پوچھنا چاہنا بھئی جدوں صحابہ دے نال اللہ راضی ہے اور ڈنگرا تو راضی کیوں نہیں ہوندا وہ ڈنگر ہے ڈنگر بچے بولے چوپ دیتا ہوگا جنہیں کو رشتہ داری ہوتی نہ ہماری صحابہ کے دشمن کے ساتھ رشتہ داری ہو سکتی ہے نہ اہل بیت کے دشمن کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہو سکتی ہے ہمارے نزدیک وہ بھی کتا ہے جہنم کا اور یہ بھی کتا ہے جہنم کا جو صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہے ہمیں وہ چاہیے کہ دونوں کا نوکر ہو سنو تو جو ہے میرے بھائیوں کی کہ کوئی نہیں یار یہ صحابہ کرام علیہ رضوان ابھی بات ختم نہیں ہوئی صحابہ کرام علیہ رضوان یہ جب لفظ بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں آ جاتے ہیں یاد رکھ لیجیے لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں بالخصوص میں نے اپنا مزاج بنایا ہوا ہے کچھ لوگ پھر بلیک میلنگ کر دیتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کا نہیں ہے ماں کا پتر تیری چکی تو وہیں دے دانے پا مانڈا رہا ہے وہ تو ساری یادی رکھیں گا یاد میں موقع ہی نہیں دیتا اللہ کے بدل سے میں نے کہا اہل بیت کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے سن جب لفظ اہل بیت بولا جائے پتہ اس سے مراد کون ہوتے ہیں آدھن والے سنت عقیدہ پہ دینا جو سمجھ آئے گا لفظ اہل بیت میں 3 قسم کی ہستیاں آتی ہیں نمبر 1 سب سے پہلے نبی کی بیویاں مٹھے بولے ہو نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں یہ مائیں ذرا اپنی ماں باپ سے بولے نا سمجھ آ رہی ہے سب سے پہلے اہل بیت میں نبی کی بیویاں ہیں ٹھیک ہے
اور میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلا جاؤں، یہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ اور یارا میں آج کل دسو تے صحیح، میں کئی کتے بیٹھے جڑے حضرت اما عائشہ پاک نو بھونکدے نے جنم دے کتے۔ میرا سوال ہے آپ کے سامنے، ہر غیرت مند بندہ جواب دے، بے غیرت بندے سے میری تقریر نہیں ہے۔ اور جڑا اپنی ماں دا گستاخ بن جائے، جی آج جنت دے وچ نہیں جائے گا، تے جڑا مومنہ دی ماں عائشہ دا گستاخ ہوے آج نہیں جائے گا۔ بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ۔ میں نے کہا تھا کہ ہر غیرت مند بندے سے میرا سوال ہے، اے ایمان والے نہیں ماں، اے وہ ماں ہے جڑی ساڈی ماں دی بھی ماں ہے، ہائے ہائے ہائے، ساڈے پیو دی بھی ماں ہے، کیونکہ ایمان والوں کی جو ماں ہے۔ انکار تو نہیں کرتا، تو اپنی ماں دا نہ کرے سائیں تینوں جنت چ سٹنا ہے، تے جے تو سارے ایمان والے دی ماں دا ادب نہ کرے۔ پانچ چار بندے ڈھلے پہ گئے ہو، خیر تے ہے جے ساڈی کمپنی دی تے بولو مسکرا کے بات سنو، مسکرا کے، سمجھ آئی؟ تماکو دے صوبے ارگا منہ بنا کے میری تقریر نہ سنا، جا کے بیٹھو ذرا سبحان اللہ فرماؤ تاکہ بات آگے چلے۔ اور اگلی بات بھی سنیے گا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں نمبر 1، نمبر 2 نبی پاک کی ساری اولاد۔ میں دس دے تاکہ پتہ لگے اہل سنت کا نظریہ کیا ہے۔ نبی پاک کی ٹوٹل اولاد 7 ہے، بعد میں 6 کا قول بھی کیا، شیخ محقق نے مدارج میں لکھا، میں ادھر جا نہیں رہا، لیکن اصح ترین قول جس پر زیادہ علماء کا اتفاق ہے، راجح قول یہی ہے کہ آپ کی اولادیں 7 ہیں، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، 3 بیٹے 4 بیٹیوں کو نہیں مانتا، کہ اسے واسطے اسی بھی تیری بندہ نہیں یہ مانتا۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تیرے گھر کی کھیتی ہے، میں جی میرا دل نہیں مانتا، تو میں کہا دل باہر کاٹ، میں رزوی لکھتر پھیرا۔ تو کیوں دل ہے بیٹھے ہو سرکار ہے؟ دل باہر کاٹ میں لکھتر پھیرا، میں دساں یہ کیا دل ہے؟ ڈاک کمیلہ دل ہے، یہ قرآن و حدیث کی گل نہیں مان سکتا۔ میرا دل نہیں، تو ہے تیرا دل ہے، میں جوت پھیرا ہوں، میں تایا ڈوٹی رہ گیا 6 سال پہلے۔ تماشے بنائے نے جناب، ایتھے تیری طبیعت نہیں چلنی ہے، نہ تیرے پیو کی چلنی ہے، طبیعت نہیں جہاں مصطفیٰ کی شریعت چلنی ہے۔ جیو سنیاں، اللہ تو انہوں بھی سلامت رکھے گا۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، کتنی ہیں؟ اگر کوئی زیادہ تھدکنے والا اتھے بھی بیٹھا تکڑا ہو، میں جو تیریاں کتاباں چونہ دکھاما تو میں متاری نہ آتی، لڑائی جھگڑے والے ہم نہیں ہیں، متاری ہیں، ہم انتشاری نہیں ہیں، پر یہ نہ تھکی کہ میں ناچدہ رہا مگر میں پوچھے گا کوئی نہیں، ممتاز قادری ہے ساڈا پیر۔ 5 کلو کا سیر نہیں ہلانا، ذرا سبحان اللہ کہے۔ گوڑے چھٹی سنے ہیں، گوڑے چھٹی پچھاڑ بھی ہے، تاری صاحب پیچھے ہو، گوڑی والے پیچھے ہو، ایک چھٹ ایچھے سدھا ہو ذرا ادھر دیکھیں میری طرف، دیکھا نہ ہونے والے بندے، واہ بھائی واہ، میں نہیں کہہ رہے جو تو ہم پتہ لگ کے سبق سنی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو کتنی چیزیں مراد ہوتی ہیں؟ سارے بولو۔ سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں، نمبر 2 نبی پاک کے بیٹے اور بیٹیاں، ان کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ نمبر 3 وہ گھر، وہ گھرانے جن پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے وہ بھی اہل بیت میں ہے۔ آپ کہیں گے اطاری صاحب وہ کون کون سے ہیں؟ آل علی، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل، بعضوں نے کہا آل حارث۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اہل بیت میں کسی بھول میں نہ رہنا، کوئی نہ کوئی چکے نہیں۔ میں نے کہا نہیں یار 5 دن بعد اہل بیت کے باتی ہونا، اچھا میں کہا چھاڑ
نبی پاک مولا علی پاک حسنین پاک ایک باری سائڈ دکھا دے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ لکھاں سلام آپ دی شان تے میں کہے کون نے اگے حضور پاک دی بیٹی میں کہہ رہی والدہ دا نام کی ہے اگر دی والدہ دا نام حضرت اماں خدیجہ ہے کہ میں آکھیا میں ایک گل دسنا تیرا ذہن مانتا ہے کہ دھی اہل بیت دے وچ ہوے تے ماں نہ ہوے میں کہا دسو ذہن ماندا ہی کہندا نہیں تے میں کہا پھر بندے دا بہت کیوں نہیں ماندا کیا گندا مذہب ہے یار ماں نو کٹ چھڑیا جے دھیاں دے بارے وہ فتوی خدا دا خوف کر رہے ماں پہلے دے ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے اہل بیت یہ ہیں جو پیغمبر پاک ہیں ان کو نبی نے خصوصی نوازا یہی تو بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے اعلان کیا ہوا تھا ہماری محفل میں جب بھی سید زادہ ہے اور بات تھلے نہ میں کتے بغے اور تو اچھا کیتا سید صاحب مدے بٹھایا ان کا مقام یہ ہے اصلی بھی ہیں نقلی بھی ہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اور اگلی بات اعلیٰ حضرت جب شریعی تقسیم کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے بھائی سارے ایک ایک سید نو ڈبل دینا تسی پھر چوک ہوندے پے ہو جا کیوں کہندے سن یار انہاں حضور نے شاناں دتیاں نے اساں کون اساں بھی دب کے رکھاں گے اور اسی واسطے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سن لو یہ درباری کوئی مولوی بیان نہیں کرے گا بڑے بڑے میں خطیب اہل بیت میں بڑا کھلر چھوڑ دیا آپ مسئلہ بھی دا کہ پیو دا ہیں تا یہ ماں دا دودھ پی تک کر بیان مسئلہ اگر کوئی سید ہو اور صحابہ کا دشمن بن جائے بتا کیا مسئلہ دس میں کہا تو نہیں کر سکتا پھر تو چنی ہی نہیں یہی تو مسئلہ ہے دسنا سن لو مسئلہ ہم جب سید کو مانتے ہیں نا سید کو ماننے کے لیے نہ ہم دیکھتے ہیں اس کی داڑھی کتنی ہے سن لو مسئلہ نہ ہم اس کی پگڑی دیکھتے ہیں نہ ڈگری دیکھتے ہیں نہ ہم قد کاٹ دیکھتے ہیں نہ ہم گڈی پراڈو دیکھتے ہیں نہ ہم شجرہ دیکھتے ہیں سید ہے آمنا وصدقنا لیکن اگر سید ہو کے صحابہ کا دشمن بن گیا اسی اپنا ہٹ گیا سائڈ تے کیوں بھئی یہ تو اپنے نانے دے وفاداراں دا نہیں بن سکیا ساڈا کیویں بنے گا اینو کوئی نہیں دسے درباری ملا نہیں بتائے گا یہ اصل مسئلہ ہے کیوں حضرت جی اسی کبھی اور سن لو ہمارے یہاں اگر کوئی سید زادہ رہے تو سید زادہ بیٹھا ہے اس کی داڑھی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ دا عمل جانے تو دا نانا جانے ساتھ تو مسئلہ ہی ہے اسی اگر کہنا بھی تو سبھی کرتے نہیں کہنا جاری داڑھی رکھ لو تسی کیوں رکھی میں اسی سید نو نہیں کہنا ایک دا ادب کی حالت سنت دے وچ لیکن انہوں بھی چاہیے ہے کہ نبی پاک اپنے نانے دے صحابہ دا ادب کرے تو جی وہ صحابہ دا نہیں کر سکتا تو جڑا نانے دے وفاداراں دا نہیں میں نے تھے نا بابا جی خادم حسین رضوی بڑا چیز دیا ہے بابے خادم نے تھے بڑی سونی گل کی تھی اور نے آکھیا اوے اج کل دے سیدو جڑے صحابہ دے دشمن بڑے پھردے ہو تانوں کسی نے غلط بریف کر چھڑیا صحابہ نے خدا دی قسم تواڈے نانے واسطے اور تواڈے واسطے اپنی جاناں لٹائیاں صحابہ نے خدا دی عزت کی قسم ایتھوں تک موجود ہے بھی حضرت امام حسین جنازہ پڑھ کے اوندے پیسن تے ابو ہریرہ پاک نے ایک روایت ہے اپنی موٹے دی چادر ایک سر دی پگڑی لا کے جتیاں صاف کیتیاں نے ایک دا آدم صحابہ نے کیتا نہیں آئی تسی انہاں دے خلاف ہو گئے ہو تانوں کسی نے غلط دسیا ہے لگدا کوئی رام دی امیت شاگئی اللہ دا نام منو اپنے نانے دے وفادار دے کرو تے جے تسی انہاں دے نہیں بن سکے تسی ساڈے بھی نہیں بن سکدے اور دوسری بات جدو پنڈی دیاں لومڑیاں پنڈی دے بھیڑیے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات پنڈی دے لگڑ بچے او جس ویلے پہنچے نا صحابہ کرام نو تے بابے نے سٹ ماری مینارے پاکستان تے کہنے لگے اے صحابہ دے دشمنوں دھر پھاڑ اب تو تے اور مار جانو پائے گئے سبحان اللہ سارے لبیک لبیک اللہ بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے ہم سید کا کچھ بھی نہیں دیکھتے صرف عقیدہ دیکھتے
صحابہ سے وفا لے کے بس اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے. ختم. اہل سنت کا نظریہ وہ دی داڑھی ہے نہیں ہے, نماز پڑھتا نہیں پڑھتا, روزے رکھتے نہیں رکھتا, پاکر کو جانے کو عقیدہ فٹ ہے. علماء نے پتہ کی مثال دیتی ہے, فرمایا یار جیڑا سید ہوئے اور وہ عمل دے وچ کمزوری آ جائے وہ مثال ہے جویں ہیرے دے اوتے گھٹا پے جائے. فرمایا جنہ بھی گھٹا پے جائے ہیرا ہیرا یہ ہے اصل مسئلہ. لیکن آج کل جن لوگوں کو مس گائیڈ کر دیا گیا ہے, کچھ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے ایسے ہیں, خبردار اسی تہاڈیاں گلاں نہیں سن سکتے, تسی کسے بھول دے وچ ہو. ویسے پچھلے سال داتا صاحب نے کار کمال دیتا ہے, سمجھ آ رہی ہوں. داتا صاحب دا عرس چلدا پیا, میں اپنے داتے دی گل نہ کراں گا, مینوں چاسی نہیں آؤں. سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر ذرا. داتا صاحب نے کمال, داتا صاحب نے لکیر مار چھڈی, اسی کو گل کر پھوئی یہ کھاڑی ہو گیا. دا پٹھا آ گیا بڑے فتوے چا کے لمڑیے تو آ کر رافیاں دے کول بیٹھنا ہے, عقیدے تہاڈے وہ نے کہ پے گیا سن. لیکن صدقے جاواں داتا صاحب آپ بھی حسنی سید نے بس میری تے پھر بھیتر چلے دنیا میں بھیتر لگے ہیں. میں شکر کرو اجے بھیتر جے کہ ڈانگا نہیں آیا. اور یاد رکھ لو, میں یہاں مسئلے کی وضاحت بھی کر دوں, ہم اس بات کو پروان نہیں چڑھانا چاہتے اور نہ ہی کوئی اچھی روایت ہے کہ کوئی سٹیج پہ کوئی جُتی مارے, نہیں سٹیج نہیں اچھی بات. لیکن میں نے کہا بتاؤ عوام اہل سنت دے بھیتر تہاڈے منہ تے کیوں وجے اور بغیر تو تہاڈے منہ ٹھیک نہیں رہے. منہ نوں ٹھیک کر لو, تہاڈے منہ نوں بواسیر ہو گئی, تسی پے گئے ہو مالکاں نوں. تے تساں کہ سمجھدے ہو جی مالکاں نوں نوکراں دی کمی ہے. ساریاں دی نوکری دے رب کعبہ دی قسم ہے, عام بندہ بھی تیرے ہاتھ نہ چومے تو پھر گل ہوئی نا. ساریاں دی نوکری دے ہے جی میں پیر ہوتا ہوں, میں تو تاج کمپنی کا ہے. دل کر تو پہلے کھلو کھلو. ہم یہ بکواس کسی کو بھی نہیں کرنے دیں گے, نہ صحابہ کے خلاف, نہ اہل بیت کے خلاف, نہ ولیوں کے خلاف. نہیں کرنے دیں گے. زبان کتے نہ پا دیں, جس میں غیرت ہے وہ بولے نا. اپنی حد میں رہو. ہمارے سٹیجوں پر یہ عقیدہ اہل سنت ہے, ہم غلطی نہیں بیان کرنے دیں گے کسی. حال والی بات ہے یار, 1400 سال سے ہمارے مسئلے طے شدہ ہیں. گرامی قدر حضرات, یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں. اور جاگ رہے ہو تو ولیوں کے بارے میں بھی بتاؤ. اب یہ موضوع بڑے کمال کا ہے اور I am especially this موضوع. تھوڑا دے دیو, دوبارہ میں دے دیو, کیوں بھی 8 بجے دے پھر 12 بجے تک میں 10 سال پر آج نہیں پچا جاؤ تو بڑی گل ہے. گرامی قدر حضرات, ولایت یہ ایک عہدہ ہے قرب خداوندی کا. یہ صاحب بارے شریف میں یہ لکھا, سیدی اعلیٰ حضرت نے خداوند میں یہ لکھا ہے اور فرمایا کہ یہ اللہ ہمیشہ علم والے کو دیتا ہے, جاہل کو نہیں دیتا. متخذ اللہ ولیا جاہلا, اللہ کبھی کسی جاہل کو ولی بناتا ہی نہیں ہے. آج کل جن جاہل ساڈے سر چڑھ کے چڑھ رہا ہے, پیر ابن پیر فلانا ابن فلانا, میں کہوں تھوڑی جا تھلے لاؤ, وہ کہیں چپ دیتا ہے, وہ آپ نہیں پتا میں کی کیا, کی بناؤ تھلے لا ہے تھوڑا لیا. گرامی قدر حضرات, اس واسطے اس باتوں کو سمجھا کرو. ماشاءاللہ, اللہ اکبر. یہ ادارہ خدمت تحفظ قرآن, ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ دعوت اسلامی کا بھی ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے مقدس اوراق کا تحفظ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مقدس اوراق کی آپ ضرور حفاظت فرمایا کریں, عزت کیا کریں. آپ کو پتا حضرت بشر حافی ایک کاغذ کی عزت ہی کی تھی, رب نے ولی بنا دیا تھا ان کو. ادب ضرور فرمایا کریں. ٹھیک ہے, ہم ادب کا طرف دے رہے ہیں, اس لیے تو ہم پیروں کو بھی کہتے ہیں کہ ادب کرو سیادہ. ہم کیا یہ تھوڑا سا زور لگاتے ہیں, ہمیں کہا تسی تو دادا تو کہتے تو آپ کہیں کہ بے ادبی کریے ہوتے ہو. میں نے کہا بھاجی یہ جنہاں دی مکاردا پیا کہ آواز تو کہہ دے
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਪੈਰ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਿਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਚੱਲ मतलब भी थोड़ा सुना दूँ तो ये जो कमेटी वाले लोग हैं जो तहफ़्फ़ुज़ और आके करते हैं कुरान, इन सब के लिए मेरी दुआ है अल्लाह इन जवानों को खैर बरकत अता फरमाए। इनका साथ दीजिए, टीम बढ़ाइए और अदब वाले लोगों की तादाद बढ़ाइए। और मैं इन जवानों से कहूँगा इस मदरसे में दाखिला भी ले लीजिए। बस औकात होता यार मौलवी को खाना मार जाए, मैं आज तक भूखा मैं मौलवी मारता कोई नहीं जे ज़्यादा खा के मार जाए तो बकरी गल है। इधर देखना और एक मिनट वो खलोगो तो सही मैंने गल तो मुका दे मेरा मतलब है हूँ मौलवी बस करते साडा मैं आ गया इधर देख मैं हजे अगे चल के भी एक जगह की हाज़री देनी है बस फैसलाबाद नाल प्यार ही कोई जो उन्होंने दिन चार जगह से बाढ़ रखते हैं करिए की लेकिन आपने मौजू ऐसा दिया अभी मैं सिर्फ यकीन करें वलियों तक पहुँचा और वो भी पूरी वजाहत न कर पाया। जिंदगी में कभी वफा की तो हाफिज़ इमरान मुझे बताना इतों ही अगे पटा चढ़ा देंगे इंशाअल्लाह अगली गल भी सुनावांगे। लेकिन ये मैं बात बता दूँ, देखो मुल्क के अंदर सैलाब आया है, आपको जो आगे लोग नज़र आ रहे हैं फ्रंट पर दावत इस्लामी वाले, सैलानी वाले, सुन्नी तहरीक वाले, मुस्तफाई ग्रुप है, पीरजमल ग्रुप है, TLP है, सानू डीजल ग्रुप का बंदा कोई नहीं है जिसे उन्होंने कहो लबो किधर जे हो बाहर निकलो ओ खिदमत कर लो मर जाने हो किथे हो। लेकिन अल्लाह का फजल ये है जिन्होंने ताने मिले तुसी 11वीं खा गए 12वीं खा गए 13वीं खा गए मैं कहा मुकद्दर ही साडे ने आज उन्होंने हलाल भी करके दिखाया है। दावत इस्लामी का शोभा FGRF सलूट हो भैया क्या बात है, साथ दोगे दावत इस्लामी का आपकी अपनी तंजीम है लोहे ते लाठ करके सुननी है जेड़ा इन्हां दा मुखालिफ होवे ना समझ लो कि अंदर पंचर जरूर है। हाँ अगर कोई शरी मसला है तो आप बिल्कुल आपको हक हासिल है कि आप बताएं, अगर आप नहीं बताएंगे तो आप मुजरिम ठहरेंगे, आप बताया करें और आपका शुक्रिया अदा किया जाएगा। लेकिन बिला वजह कहाँ करने का फायदा कहाँ दे आखे टोर मार दे नहीं कुछ भी नहीं होना जो मर्जी करे। गिरामी कदर हजरात मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो अल्लाह के आलम मेरी ये टूटी फूटी मारूज़ात कबूल फरमाए। आपने ना रास्ता छोड़ना है तो मेरे पीछे नहीं भजना आ जाओ बेटा को क्या नाम है उस भाई का, भाई मोहम्मद आसिफ साहब इधर अगे आओ जी तो मुसीम का तोहफा बल्कि शाह साहब ने बोला वही फिर तो दईए जनाब पीर जी उठो जरा सैयद बादशाह इधर भी लैके आओ। हाँ एक मिनट भाई गल तो सुन लो मेरे मगर नहीं जे दौड़ना मैं तुहानू दसदा पिया मैं बड़ा गरीब बंदा है ते मैं अगे भी जाना तुहाडी मेहरबानी ठीक है। हाँ बैठो भी एक मिनट कराओ पीछे भी सारे गए अजय सलाम होना है जी शाह साहब